کی حکومت جو کہ پاکستانی عوام پہ مسلط کی گئی، اس نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس وقت جو معاشی وہ تھے، معاشی جو فگرز تھے وہ کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ 6.2% پہ گرو کرنے والی اکانومی کو پہلے ہی سال یہ نیگیٹو میں لے گئے، اس کے بعد دوسرے سال میں انہیں 2.2 کی گروتھ دکھائی جی ڈی پی کی، پھر 2007 کی دکھائی تیسرے سال۔ بنیادی طور پہ ایک تو یہ جو اس سال خاص طور پہ دکھائی گئی ہے، وہ تو سراسر جتنے بھی اپنے معاشی جو شرح نمو ہے، اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے اگر جو آپ کے بنیادی ڈرائیورز ہوتے ہیں، اکنامک ڈرائیورز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں جہاں ایگریکلچر ایک بہت اہم کنٹریبیوٹر ہے اس ملک کی جی ڈی پی میں، وہ نیگیٹو پہ آیا ہے، یا بہت ہی اس کی 0.6%، یعنی بالکل ہی جو خاص مین آپ کی جو فصلیں ہیں وہ ساری نیچے گئی ہیں، اور جانی بھی تھیں۔ یہ کبھی کلائمیٹ چینج کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی اور وجہ کا، لیکن بنیادی طور پہ جو آپ نے دیکھا، جو گندم ہماری جو کیش کراپ ہے، اس پہ بات کریں گے اپنا شیخ وقاص، وہ بنیادی طور پہ وہ جو قیمتیں انہوں نے دیں، جس میں کہ پنش کیا گیا خاص طور پہ پنجاب کے کاشتکاروں کو کہ ان کی گندم کو مٹی کے داموں بیچنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تقریباً کوئی 4 سے 5 کھرب روپے کا نقصان ہوا آپ کے جو کاشتکار ہیں۔ پھر اسی طرح جو انڈسٹری ہے جس میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ بھی شامل ہے، اس پہ نیگیٹو گروتھ ہوئی۔ سروسز بہت کم ہو گئیں ہمارے وقت کے مقابلے میں۔ اگر آپ اس کو فگرز میں دیکھیں تو اس وقت جو سروسز کا وہ تھی، یہ آپ نے آج کے اخبار میں ہی آیا ہوا ہے، وہ ہمارے وقت میں 5.9% سے گرو کیا تھا پہلے سال، پھر 22 میں 6,007 پہ گرو کیا، پھر جب یہ اس ملک پہ جو ایک آفت نازل ہوئی پی ڈی ایم کی صورت میں، اس میں یہ 0.04 پہ آئی، پھر 2.2 اور پھر 2.9 پہ۔ اسی طرح انڈسٹری ہو گئی، اسی طرح انفلیشن ہو گئی۔ ہمارے وقت میں 12% بہت بڑی انفلیشن تھی، اور 12% کی انفلیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح پچھلے سال 29% تک یہ گئے، پھر ابھی انفلیشن، اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے کہ وہ کم ہوئی ہے، لیکن وہ کم کس حساب سے ہوئی ہے؟ یہ وہ ہے جو کہ اتنا ہائی بیس، یعنی قیمت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کی سطح سے پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ 4.5 ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ آپ کی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے، یعنی آپ کی قوت خرید۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر 2022 میں جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت اگر آپ ₹1,00,000 کما رہے تھے، تو اب وہی ₹1,00,000 کی جو قیمت، جو اس کی جو ویلیو رہ گئی ہے، وہ 40,000 43,000 روپے کی ہو گئی ہے۔ تو آپ کا جو معیار زندگی ہے وہ کس طرح بری طرح سے متاثر ہوا ہوگا۔ یعنی ₹1,00,000 سیلری کوئی تنخواہ نہیں ہے، اچھے وقتوں میں بھی کوئی اتنی بڑی تنخواہ نہیں تھی۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو عوام ہیں ان کی جو قوت خرید ہے وہ کس طرح بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ اور روپیہ جو ہے وہ ایک زمانے میں وہ افغانی ہوتا تھا کہ وہ پیٹیوں کے حساب سے جو ہے تو آپ جا کے تو اپنی ٹوتھ پیسٹ خریدتے تھے، یا جرمنی میں ورلڈ وار کے دوران یہ ہوا۔ اب افغانی کی جو ویلیو ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ ہمارے جتنے خطے کے ممالک ہیں ان کی جو کرنسی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ ایک ہم ہیں جو کہ زوال پذیر ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہ اقتدار میں آئے سازش کے ذریعے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فارم 47 کے ذریعے آئے، یہ وہ لوگ ہیں اسمبلیوں میں اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے وہ عوام نے نہیں بھیجا،
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جس طرح کے بجٹ میں انہوں نے فجنگ کی ہے، جو کہ 60,000 ووٹ لینے والے کے ساتھ 1 لگا کے 1,60,000 کر دیتے تھے، اسی طرح انہوں نے اس جو معاشی بجٹ میں جو اہداف ہیں ان کو مینیپولیٹ کیا ہے کہ فائنانس منسٹر کی یہاں پہ کسی ایک انگریزی اخبار کی سرخی لگی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس کو جو اس کی شرح نمو کی جو فگرز تھے اس کو چیلنج کیا گیا، تو اس نے کہا کہ جی کوئی کمیٹی بنا لیتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح فگرز ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا اعتماد ہے اور کتنا لوگ ان پہ ٹرسٹ کتنا کرتے ہیں۔ عوام کا جب تک ٹرسٹ نہیں ہوگا، عوام پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، کوئی چیز بھی نہیں آگے ہل سکتی۔ لیکن یہاں پہ عوام کو بری طرح سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے، غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، سب دکھا رہے ہیں کہ جی ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، جبکہ ایک عام آدمی اس سے آپ اگر پوچھیں تو اس کی بری حالت ہے، وہ اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں اس سال جو قربانی ہوئی ہے، قربانی ہمارا ایک مذہبی فرض ہے، اس قربانی کے لیے جو آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ وہ کتنے کم لوگ ہیں جنہوں نے کہ قربانی نہیں کی۔ 21-22 میں 95 سوری یہ تو پاورٹی کا ہے، یہاں پہ کوئی بھی آپ فگرز لے لیں تو وہ ہیں کہ جو قربانی ہے وہ اکثر لوگ نہیں کر سکے، 30% لوگ۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک مذہبی ریکوائرمنٹ وہ بھی ہم پوری نہیں کر سکے۔ پھر اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں غربت کتنی بڑی ہے، وہ فگرز آپ کے سامنے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات جو میں یہ ہم جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سوٹ شوٹ پہنتے ہیں $5,000 کے اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی گھڑیاں پہن کے پھرتے ہیں، یہ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کے لوگوں کا خون چوسا ہے، اور پھر یہ ایک ایسا بجٹ دیتے ہیں جس میں کہ انہوں نے ایک مرات یافتہ طبقے کو اس دفعہ بھی جو وہ دی ہیں 5 کھرب روپے کی سیل ایگزمپشنز دی ہیں، جس میں سیلز ٹیکس بھی ہے، جس میں اور ہے مختلف یہ بہانے بنا دیتے ہیں کہ جی یہ را مٹیریل کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ 5 کھرب روپے ٹیکس یہ پورا کر نہیں سکتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں ایک تو نیت کا فطور ہے، نالائکی ہے، بدنیتی ہے، اور ابھی انہوں نے اپنے لیے جو وہ کیا ہے، بجٹ دیا ہے، اس سال کا بھی جو ہدف بڑی مشکل سے جو وہ بھی پورا نہیں ہوا، اس میں باوجود اس کے کہ 2.5 کھرب روپے اسٹیٹ بینک کے ایک ونڈ فال پروفٹ تھا وہ بھی انہوں نے شامل کیے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں ہوا۔ اس سال کیا ہوگا؟ ہر دفعہ تو اسٹیٹ بینک 2.5 کھرب کے وہ پروفٹ تو جو ہے تو نہیں دے گا۔ آپ اگر قرضوں کو دیکھ لیں، 73 سے 76 کھرب روپے کا قرضہ ہو گیا ہے، 30 کھرب روپے انہوں نے پچھلے 3 سال میں کیے ہیں۔ ہمارا 85 سے 88% جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ جو کہ ٹیکس دیتے ہیں، جو سیلریڈ لوگ ہیں، جن تنخواہ دار طبقہ ہے جو جس پہ کہ جتنا بھی خون کھینچ سکیں یہ کھینچتے ہیں، اور ان کا کسی پہ بس نہیں چلتا، یا بس چلتا ہے لیکن وہ چونکہ اپنے لوگ ہیں اس لیے ان کو ایگزمپشنز دو 5 کھرب کی صورت میں۔ انہوں نے جو قرضے بڑھائے ہیں اس سے ہمارا جس طرح جو انٹرسٹ سروس ڈیٹ سروسنگ ہے 88% جو ہے تو ہم وہ قرض پہ دے دیتے ہیں، تو ہمارے پاس بچا کیا؟ مزید قرضہ، مزید بوجھ۔ وہ قرضہ جب پے کرنے کے لیے ہوگا تو آپ نے ٹیکسز آپ پہ مزید لگائیں گے جس طرح کہ ابھی بھی لگائے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی قوم جو کہ IMF کی بیساکھیوں پہ چلے یا قرضوں کی بیساکھ، چاہے وہ شخص ہو کوئی یا کوئی کمپنی ہو یا ملک ہو، اس کی نمبر 1 کوئی معاشی سوورنٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ جو قرض لینے کی عادت ہو، جو کبھی ادھر جائے اور کہے کہ ادھر ڈپازٹ میرے ساتھ رکھ دو، جو ایک زمانے میں یاد ہے ہمیں بھی، ہم بینکرز تھے تو لوگوں سے ڈپازٹس رکھواتے تھے ایئر اینڈ پہ کہ جی وہ بیلنس شیٹ بڑی اچھی نظر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف کشکول لے کے پھرتے ہیں اور انہی کی حکومتیں رہی ہیں۔
میجورٹی انہی کی حکومتیں رہی ہیں, یا ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں یا ان کی حکومتیں رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ اور باقی جو ان کے ہم نوا ہیں. انہوں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے کہ جس میں اب ہم صرف قرض کے لیے جو ہمارا سود ہے اس کے لیے ہم سارا جو ٹیکس ریونیو ہے ہمارا ادھر جاتا ہے. دیکھیں ملک اس طرح نہیں چل سکتے. ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ تابع رہے گی ان لوگوں کے جو کہ ہمیں قرضے دیتے ہیں. ہم کوئی فیصلہ اپنے تئیں نہیں لے سکتے. ہم بڑی سورینٹی کی باتیں کرتے ہیں, ہم بڑی کہ جی ہم پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. کیسے خود مختار ہو سکتا ہے جب کہ آپ معاشی طور پہ آپ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قانون نہیں ہے, یہ اصول نہیں ہے دنیا کا کہ جس کا ہاتھ نیچے ہو مانگ رہا ہو اس کی کبھی کوئی بات میں اثر ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہماری پوری 25 کروڑ عوام کی عزت نفس کو کمپرومائز کیا ہے. انہوں نے ہمارے ملک میں جو مڈل کلاس خاص طور پہ اور غریب طبقے پہ جو ظلم ڈھائے ہیں, یہ ان کو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کو جواب دینا پڑے گا. آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے کہ آج اپنا احتجاج کیا, تو پورے اسلام آباد کو اور پارلیمنٹ سمیت اور یہ پورا جو ریڈ زون ہے اس کو حصار میں لے لیا گیا ہے. کوئی یہاں پہ ہمیں آنے میں کتنی مشکلات ہوئیں, آپ کو بھی ہوئی ہوں گی. اور بھائی یہ اپنے جائز ان کا پروٹیسٹ ان کا حق بنتا ہے. یعنی آپ ان کو مارتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو. آپ ان کی روٹی چھین رہے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کیوں کرتے ہو. اور بھائی احتجاج کر رہے تھے نا, کوئی یہاں پہ کوئی بلوا تو نہیں کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے, جو کہ پینشن والا طبقہ ہے. ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم انہیں پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمیں تو ڈر یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم پہ پبلک آرڈر والا وہ جو بل انہوں نے پاس کیا ہے کہ وہ ان پہ نہ لگا دیں. تو جس طرح کی قانون سازی بھی ہو رہی ہے پارلیمان میں وہ بھی عوام دشمن, اور جس طرح کے بجٹ پاس کیے جا رہے ہیں وہ بھی عوام دشمن. تو اس حکومت سے اس کی بنیادی وجہ آپ پائیں کہ جب تک کہ آپ میں لیجٹمیسی نہیں ہوگی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس وجہ سے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے قانون کی حکمرانی کو کمپرومائز کیا ہے. اسی وجہ سے تو ہماری ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا. ہمارے ملک میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور کوئی کیوں کرے گا. پاکستانی نہیں کر رہے, پاکستانی باہر جا رہے ہیں, اپنا سرمایہ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ہم تو اس ملک کو مزید کھوکھلا کر رہے ہیں. کتنے لوگ پاورٹی لائن میں, آدھی اس ملک کا آدھی پاپولیشن وہ غربت کے اس پہ 45% وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا گیا ہے. 1,800,000 لوگ جو ہے ینگسٹرز جو کہ 15 اور 24 سال کے ایج گروپ میں ہیں, یہ ان امپلائمنٹ کی لسٹ میں مزید شامل ہوئے. 29% 11.8 ملین 11.8 ملین کروڑ سے اوپر. تو یہ 29% لوگ ہیں جو کہ جاب جنہوں نے اپنی وہ کی ہے لوز کی ہے, یا ان کے پاس جاب نہیں ہے. اب ایسا لیتھل کمبینیشن جس میں کہ نوجوان بغیر کسی روزگار کے, بغیر کسی مستقبل کے ان ظالموں کے ہاتھ میں آئے, تو توقع کیا کی جا سکتی ہے. سیاسی عدم استحکام, عمران خان جیل میں, ان کی بیوی بشرا بی بی جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا میں. اس لیے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ خوف کیا ہے؟ ایک سیاسی لیڈر ہے, اس کو آپ نے بلا سیاسی مقدمات میں پھنسا کر اور آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. عدالتوں میں کیس نہیں لگتے. 26ویں ترمیم آپ نے کر کے بالکل عدالتوں کو آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہاں پہ انصاف کون دے گا؟ عوام کو کون دے گا؟ سیاست دانوں کو کون دے گا؟ اس ملک میں تو صرف انہیں کو ہی ملتا ہے جو کہ اس ملک کو لوٹتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو بٹھا دیا گیا ہے, اور وہی مزوں میں ہیں, ان کے خاندان بھی مزوں میں ہیں, ان کی اگلی پشتیں بھی مزے میں ہیں. تو جب تک کہ رول آف لا نہیں ہوگا, آئین اور قانون کی برتری نہیں ہوگی, اس ملک کا مستقبل پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں. بہت بہت شکریہ.